کا نام قرآن شریف میں 25 جگہ آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ہر طرح کی مٹی زمین سے منگوا کر ان کا پتلا تیار کیا گیا۔ 40 رات یا 40 سال کے بعد اس میں روح پھونکی گئی۔ مٹی کی مختلف خاصیات کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف پیدا ہوئی۔ کوئی سیاہ، کوئی سفید، کوئی سانولی، کوئی نرم دل، کوئی سخت دل، کوئی پاک اور کوئی ناپاک۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 گز اور عرض 60 گز کا تھا۔ خدائے تعالی نے فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا۔ ابلیس نے غرور کیا، کافر ہوا اور رحمت الہی سے دور کر دیا گیا۔ ان کو سب چیزوں کے نام سکھائے گئے، بہشت میں جگہ دی گئی، لیکن ایک معین درخت کے کھانے سے منع فرما دیا گیا اور خبردار کر دیا گیا کہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یہ دھوکہ دے کر تم کو جنت سے نکلوا دے گا۔ ابلیس لعین نے قسم کھا کر اور اپنی خیر خواہی کا یقین دلا کر وہ درخت حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کھلا دیا۔ اس قصور کی وجہ سے جنت سے 10 محرم یوم جمعہ بوقت عصر زمین پر اتار دیے گئے۔ دونوں نے اپنے قصور کی معافی مانگی۔ ان الفاظ کے ساتھ طلب کی۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ اگر تو نے ہماری بخشش نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس دعا سے ان کا قصور معاف ہوا۔ آدم علیہ السلام جنت سے نکل کر جزیرہ سراندین، جس کو اب لنکا کہتے ہیں، روہو پہاڑ پر اترے۔ حوا علیہ السلام جدا کہیں اور اتاری گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو عرصہ تک تلاش کرتے رہے۔ میدان عرفات میں ملاقات ہوئی۔ اب دونوں میاں بیوی مل کر رہنے لگے۔ اولاد ہونی شروع ہوئی۔ تمام انسانوں کے ماں باپ یہی دونوں ہیں۔ ان کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے 1000 حج کیے۔ بوقت انتقال 40,000 کے قریب اولاد ہو گئی تھی۔ فرشتوں نے ان پر جنازے کی نماز پڑھی۔ ان کی قبر لنکا میں اور حضرت حوا علیہ السلام کی جدہ میں بتائی جاتی ہے۔